سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ اجلی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ينتظره فجاء غلام افطس اسود فقال اہل اليمن انما حبسنا من اجل هذا قال فلذلك كفر اہل اليمن من اجل ذاك قال ابن سعد قلت ليزيد بن هارون ما يعني بقوله كفر اہل اليمن من اجل هذا فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابي بكر رضي الله عنه انما كانت لاستخفافهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه ابن عساكر عن عروة نحوه وفيه قال عروة انما كفرت اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من اجل اسامة كذا في المنتخب۔ مسلمان کو ہلکا سمجھنا، مسلمان کو ہلکا سمجھنا، استخفاف کرنا۔ محترم دوستو بزرگوں، حقارت، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو نیچا دکھانا اور کسی کو بے حیثیت کرنا، یہ ایسی بیماری ہے کہ بندے کے پچھلے سارے عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ حقارت، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو نیچا دکھانا اور کسی کو بے حیثیت کرنا، یہ ایسی بیماری ہے کہ بندے کے پچھلے سارے عمل ضائع کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ نے مجھ سے بڑا کام لیا ہے، فلاں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ جذبہ اس کے عمل کے ضائع ہونے کے لیے کافی ہے۔ بلکہ کام میں بڑھنے کی علامت یہ ہے کہ جتنا آدمی کام میں ترقی کرے گا اتنا تواضع اور اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تواضع بھی آئے گی اور مٹانے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ دوسرے کے کام کو زیادہ سمجھے گا، اپنے کام کو کم سمجھے گا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا، ساتھی نے تو بڑا کام کیا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، حقارت ایسا سخت گناہ ہے کہ بسا اوقات آدمی ایمان سے بھی محروم ہوتا ہے، ایمان سے بھی، اور احساس نہیں ہوتا۔ یمن والوں کی ارتداد کی وجہ حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا تھا۔ یمن والوں کی ارتداد کی جو بڑی وجہ ہے وہ حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر بھی کسی کی حقارت، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو بے حیثیت کرنا نہ ہو، بلکہ سامنے والے کو عزت اور اپنے آپ کو کم سمجھنا ہے۔ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ٹھوکر کھا کر دروازے کی چوکھٹ پر گر گئے۔ حضرت اسامہ چھوٹے تھے تو ٹھوکر کھا کر دروازے کی چوکھٹ پر گر گئے، جس سے ان کی پیشانی پر چوٹ لگ گئی، حضرت اسامہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس خون کو صاف کر دو، خون کو صاف کر دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے ان سے ذرا گھن آئی کہ میں صاف کروں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چوٹ سے خون چوس کر پھینکنے لگے۔ حضرت اسامہ کی چوٹ سے خون چوس رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں، اور آپ فرمانے لگے کہ حضرت اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو میں اسے ایسے کپڑے پہناتا اور ایسے زیور پہناتا، اس کے بعد اس کی شادی کر دیتا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب
حضرت اسامہ بن زید شروع میں مدینہ آئے اور ان کو چیچک کی بیماری نکل آئی. مدینہ آئے، چیچک کی بیماری ہو گئی، اور وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کی ناک ان کے منہ پر بہتی تھی. تو حضرت عائشہ کو ان سے گھن آتی تھی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے حضرت اسامہ کا چہرہ دھونے لگے اور انہیں چومنے لگے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم، حضور کے اس رویے کے دیکھنے کے بعد میں کبھی بھی حضرت اسامہ کو اپنے سے دور نہیں کروں گی. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کے انتظار میں عرفات سے مزدلفہ کی روانگی مؤخر کر دی. ان کے انتظار میں رکے رہے. جب حضرت اسامہ آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ نوعمر لڑکے ہیں، ناک بھی بیٹھی ہوئی ہے اور رنگ بھی کالا ہے. تو یمن والے کہنے لگے کہ اس کی وجہ سے، اس لڑکے کی وجہ سے ہمیں روکا گیا، یعنی اس کا انتظار کیا گیا. راوی کہتے ہیں کہ یہی وجہ یمن والوں کے کفر میں مبتلا ہونے کی بنی، یہی وجہ. حضرت ابن سعد راوی کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون سے پوچھا کہ یہی وجہ، اس کا کیا مطلب ہے جو یمن والوں کے کفر کی مبتلا ہونے کی وجہ بنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو یمن والے مرتد ہوئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم